بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی کیا تعریف ہے؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جو کسی جیسے زیدن، یعنی جو معرفہ ہوتا ہے نا، معرفہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ نکرہ کے اندر ابہام ہوتا ہے کیونکہ نکرہ میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، معرفہ میں افراد زیادہ نہیں ہوتے، صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کہتا ہوں خالد میری بات سنے، تو صرف خالد ہی میری بات سنے گا اور کوئی نہیں، تو یہ معین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو یہی معرفہ ہے۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالد، جیسے ہی خالد کہوں گا تو خالد ہی آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ معرفہ کی تعریف سمجھ آ گئی؟ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے، تو یہ ایک معین ذات کا نام ہے خالد۔ نکرہ کی تعریف، نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل، جیسے اب آپ بھی رجل ہیں، 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 میں بھی رجل ہوں، تمام مرد ہیں کہ نہیں؟ تو لفظ رجل کے اندر عموم ہے کہ نہیں؟ کیا رجل کا ایک فرد ہے؟ نہیں جی، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے رجل ہی ہیں۔ تو نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے، تو اس کے اندر تعیین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسماء مضمرات، اسماء اعلام، پہلی قسم ہے اسماء مضمرات۔ ضمیر کی بحث مکمل پیچھے ہو چکی ہے، آگے ہے دوسرے نمبر پر اسماء اعلام۔ اعلام یہ علم کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ علم کی تعریف۔ علم وہ اسم ہے جو کسی شے معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے کسی دوسری شے کو شامل نہ ہو۔ اس کا نام بھی اویس ہے، ایک دوسری کلاس میں پڑھتا ہے، اس کا نام بھی اویس ہے۔ اس کا نام اس کے ماں باپ نے رکھا، اس کا نام اس کے ماں باپ نے رکھا، تو اس کے ماں باپ نے جو نام اس کا اویس رکھا، اس وضع کے اعتبار سے وہ والا نام جو ہے اس کے نام کو شامل نہیں ہے۔ اتنی تو آنو سمجھ لگ گئی یا نہیں؟ علم وہ اسم ہے جو کسی شے معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے کسی دوسری شے کو شامل۔ اعلام کی 6 قسمیں ہیں۔ اعلام کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم علم، کنیت، لقب، خطاب، تخلص، عرف، یہ ہیں علم کی 6 قسمیں۔ اسم علم کسے کہتے ہیں جی؟ ذاتی نام کو اسم علم کہتے ہیں۔ کنیت کسے کہتے ہیں جی؟ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جس سے پہلے لفظ اب، ابن، بنت یا وغیرہ کا لفظ ہو، اور کہتے ہیں نا ابو بکر، آ گیا نا لفظ ابو، ابن عمر، لفظ ابن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لقب کی تعریف، لقب اس نام کو کہتے ہیں جس سے مدح یا ذم مقصود ہو، کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو یا کسی کی برائی کرنا مقصود ہو، جیسے اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ آپ کے کیا ہے؟ لقب ہے۔ اعلی حضرت بھی لقب ہے، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تو اعلی حضرت کیا ہے آپ کا؟ لقب ہے۔ خطاب کی تعریف، خطاب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خوبی کی بنا پر، جو کسی خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے ملے۔ علامہ اقبال کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر مشرق،
کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر مشرق. یہ کیا ہے؟ یہ خطاب ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھی بولا جائے نا شاعر مشرق تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تخلص کی تعریف. تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر میں لکھتا ہے. جو شاعر اپنے جیسے رضا وغیرہ اور جلے پڑھیے کوئی اشعار وغیرہ یا نعتاں ہے نے تے او دے وچ سیدی اعلی ردیاں جڑا ہے کلام او دے وچ رضا دا لفظ استعمال ہویا جگہ جگہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تخلص ہے. عرف کی تعریف. عرف اس نام کو کہتے ہیں جو عرف عام میں مشہور ہو جائے. جو عرف عام میں جیسے اقبال کو بالی وغیرہ. جیسے ایک سیدھا نا تے ایک پٹھا نا تے پٹھا نا بہت زیادہ مشہور ہو جائے تو وہ بھی عرفی نا بن جاتا ہے. تے اے بھی علم ہی ہے. یہ بھی کی ہے؟ یہ بھی علم ہے. اب پٹھے نام مشہور ہوتے نا کہ نہیں ہوتے تو بس وہ بھی عرفی نام ہو گیا. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس کا تم سیدھا نام لے کر کسی سے پوچھو تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون ہے. اور گال سمجھ لگی کہ نہیں؟ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 2. تیسری قسم کیا ہے جی معرفہ کی؟ اسماء اشارات. چوتھی قسم اسماء موصولات. 5ویں قسم معرفہ بندا. معرفہ اور جس اسم پر حرف ندا داخل ہو جائے نا حروف ندا 5 ہیں یا اے اور حمزہ مفتوحہ. ان حروف میں سے کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہو جائے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. پھر وہ ناکرہ نہیں رہتا. جیسے یا رجل. جیسے تو لفظ رجل پیچھے ہم نے پڑھا ناکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا جیسے رجلن. تو اب یہی رجل ہے اس پر حرف جو ہے نا یا یہ داخل ہوا یا راجولو. اب یہ ناکرہ نہیں رہا یہ معرفہ بن چکا ہے. معرفہ کیسے بنا؟ حرف ندا کے ساتھ بنا. حروف ندا میں سے اگر کوئی حرف اسم پر داخل ہو جائے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے یا راجولو. نمبر 6 معرف باللام. کیا؟ معرف باللام. کن واد نے معرف باللام؟ اور جس اسم پر الف لام آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. 7ویں قسم معرفہ بانی دا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنویہ والا. یعنی کوئی اسم ہے نا کوئی بھی اسم ہو معرفہ بندا کے علاوہ. معرفہ بندا کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر حرف ندا داخل ہو جائے وہ معرفہ بندا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ بقیہ کتنے اسم بچ گئے ہیں؟ 5 ہیں. ان میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو اضافت معنویہ والا. مثال کے طور پہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے, علم کی طرف مضاف ہو جائے, اور اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو جائے, اس میں موصول کی طرف مضاف ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے یہ؟ اب بولو 4 ہو گئے ہیں. تو ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو, مضاف بھی کون سا ہو؟ اضافت معنویہ والا. ایک ہوتی ہے اضافت لفظیہ, ایک ہوتی ہے اضافت معنویہ. اضافت لفظیہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی ہے, اضافت معنویہ جو ہے یہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے. آگے جا کے میں آپ کو تفصیلاً ان کی تعریفات پڑھاؤں گا. اضافت لفظیہ کیا ہوتی ہے, اضافت معنویہ کیا ہوتی ہے, اور پھر اضافت معنویہ جو ہوتی ہیں اس میں مضاف جو ہے وہ کب معرفہ بنتا ہے اور کب ناکرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے ایک بحث آئے گی, وہاں جا کر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو یہ تھی عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی